جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتا، ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ ایران کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، جلد بڑا معاہدہ طے پا جائے گا، ایران کو معاہدہ کرنا ہی پڑے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی امریکی ٹی وی سے گفتگو، کہا ایران نے متعدد مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، ایران کے خلاف ملٹری آپریشن کے دوبارہ آغاز کے لیے تیار ہیں، ایران کی ناکہ بندی ایک بڑی کامیابی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے مذاکراتی وفد کو اسلام آباد جانے کی اجازت دے دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، ایرانی وفد کو مذاکرات کے لیے سپریم لیڈر کے گرین سگنل کا انتظار تھا، جو انہیں دے دیا گیا۔ ایکزیوس کے مطابق وائٹ ہاؤس نے پیر کا دن تہران کے اس سگنل کے انتظار میں گزارا کہ وہ اپنی مذاکراتی ٹیم اسلام آباد بھیجے گا یا نہیں۔ امریکی عہدیدار کے مطابق باخبر ذرائع نے بتایا، پاسداران انقلاب کی جانب سے مذاکرات کاروں پر دباؤ تھا کہ امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کے بغیر بات نہیں ہوگی۔ پاکستانی، مصری اور ترکی کے ثالثوں نے ایرانیوں پر ملاقات کے لیے زور دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا آخری روز، امریکہ ایران مذاکرات اسلام آباد میں شیڈیول۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر غالباف کریں گے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق اب تک ایران کا کوئی سفارتی وفد اسلام آباد نہیں گیا۔ سی این این کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میز کل اسلام آباد میں سجے گی۔ پاکستان کی دیگر ثالثوں کے ساتھ مل کر جنگ بندی میں توسیع کے لیے کوششوں اور رابطے، جنگ بندی میں توسیع سے متعلق اہم اعلان جلد متوقع۔ رائٹرز کا کہنا ہے، مذاکرات سے وابستہ اہلکار نے بتایا چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، کل مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی کہا معاہدے پر اتفاق ہو جاتا ہے تو صدر ٹرمپ ذاتی طور پر یا آن لائن دستخطی تقریب میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ایران پاکستان میں مذاکرات کرنے آ رہا ہے، امید ہے منصفانہ ڈیل ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، ایران مذاکرات کی ٹیبل پر نہ آیا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران کے لیے ایسی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ آبنائے ہرمز پر اس وقت امریکہ کا کنٹرول ہے۔ ناکہ بندی کے باعث ایران کو روزانہ تقریباً $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ کا مقصد جنگ کو ختم کرنا ہے تاکہ ہر کوئی خوش ہو۔ جس معاہدے پر ہم کام کر رہے ہیں اس کے تحت ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کے ساتھ برا معاہدہ نہیں کروں گا۔ ایران جنگ کا فیصلہ اسرائیل کے کہنے پر نہیں، ذاتی موقف اور 7 اکتوبر کے واقعات کی بنیاد پر کیا۔ ایران کی نئی قیادت نے سمجھداری دکھائی تو ملک کا مستقبل شاندار ہو سکتا ہے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ٹرمپ امریکہ کو ایک اور تباہ کن ڈیل میں نہیں جھونکیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا ایکس پر بیان، لکھا صدر ٹرمپ کے ماتحت ڈیل ہوئی تو وہ امن سلامتی کی گارنٹی دے گی۔ ٹرمپ نے ڈیل کی تو صرف اسرائیل، مشرق وسطی نہیں بلکہ ہر جگہ امن ہوگا۔ ٹرمپ کی ڈیل یورپ، امریکہ سمیت ہر جگہ امن، سلامتی، تحفظ کی ضمانت ہوگی۔ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات قبول نہیں، ٹرمپ ناکہ بندی کر کے اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے مذاکرات چاہتے ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا کہنا ہے، ٹرمپ مذاکرات کی میز کو سرنڈر کی میز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ 2 ہفتے میں ہم نے جنگی میدان میں نئے کارڈ دکھانے کی تیاری کر لی ہے۔ ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے ایکس پر لکھا، امریکی دباؤ اور دھمکیوں کے تحت مذاکرات قبول نہیں۔ بڑی تہذیب کا حامل ملک طاقت اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ امریکہ کو حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے تھا۔ کمانڈر سینٹرل ہیڈ کوارٹرز خاتم الانبیاء میجر جنرل عبداللہی کا کہنا ہے، دشمن کی عہد شکنی کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ خود فریبی کے شکار امریکی صدر کو زمینی صورتحال سے متعلق غلط بیانیاں بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران نے اپنا جہاز تحویل میں لینے کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس کے ساتھ بین الاقوامی بحری تنظیم کو بھی خط لکھ دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے لکھا، امریکی عمل غیر قانونی اور مجرمانہ ہے، اس سے بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی ہے جس کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے آبنائے ہرمز کو ہر طرح کی جہاز رانی کے لیے کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ چین کا کہنا ہے، امید ہے آبنائے ہرمز جلد معمول پر آ جائے گی۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات۔ چین نے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی کوششوں کی حمایت کر دی۔ چینی سفیر نے کہا پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل اور کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مشرق وسطی میں جنگ بندی کے لیے روس پاکستان سے رابطے میں ہے۔ امریکہ ایران بات چیت میں پاکستان کے مثبت کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں تعینات روسی سفیر البرٹ خوریف کا روسی اخبار کو انٹرویو، کہا مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے میں پاکستان کا کردار قابل قدر ہے۔ توقع ہے فریقین ذمہ داری دکھاتے ہوئے طویل المدتی معاہدے پر متفق ہوں گے۔ روس امریکہ اور ایران کے درمیان تصفیے کے لیے کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ تعریف کو جو دشمن کرے، بھارتی صحافی اور تجزیہ کار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے گن گانے لگے۔ کہتے ہیں کسی ملک کے فوجی سربراہ کو پہلی بار ڈپلومیسی کرتے دیکھا ہے۔ فیلڈ مارشل اگر خطے اور دنیا کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں تو اسے منفی نہیں مثبت لینا چاہیے۔ بھارتی تجزیہ کار کا کہنا تھا سید عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہیں جن کے ساتھ صدر ٹرمپ ناشتہ اور لنچ کرتے ہیں۔ ٹرمپ نیٹو پر کم، فیلڈ مارشل پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ امریکی صدر فیلڈ مارشل کو اپنا بہترین دوست کہتے ہیں۔ ایک اینکر نے کہا ایسا لگتا ہے صدر ٹرمپ جے ڈی وینس نہیں عاصم منیر سے مشورہ لیتے ہیں۔ بھارتی تجزیہ کار نے اعتراف کیا پاک آرمی کو پتا ہے امریکہ اور سی آئی اے کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ قطری وزیر اعظم اور عمانی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ ثالثی کی کوششوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا تمام فریقین کے لیے ثالثی کی کوششوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ اس سے بحران کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ مذاکرات سے پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے گا جو کشیدگی کو روکے گا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کو واشنگٹن میں ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلا باضابطہ اجلاس گزشتہ منگل کو ہوا تھا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق لبنانی صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے مذاکرات کا مقصد تنازع پر مبنی کارروائیوں کا خاتمہ، جنوبی لبنان سے اسرائیلی انخلا اور بین الاقوامی سرحدوں کے مطابق لبنانی فوج کی تعیناتی ہے۔ بیلجیم کی لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت، وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل کی لبنان میں کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ امریکی کانگریس میں سابق فوجی اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کے افراد کا ایران جنگ کے خلاف احتجاج، کیپٹل ہل پر دھرنا دے دیا۔ ایران جنگ کے خاتمے کے بینرز بھی آویزاں کیے۔ مظاہرین نے پرچم طے کرنے کی تقریب بھی منعقد کی جس کا مقصد اس تنازع میں ہلاک ہونے والے 13 امریکی فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ مظاہرے میں معذور افراد بھی شامل تھے جنہیں حراست میں لیا گیا۔ برطانیہ کی 12 جامعات نے فلسطین کے حامی طلباء کی جاسوسی کے لیے سیکیورٹی فرم کو لاکھوں پاؤنڈز کی ادائیگیاں کی۔ الجزیرہ اور لبرٹی انویسٹیگیٹس کی تحقیقات کے مطابق فلسطین کے حامی طلباء اور ماہرین تعلیم کی خفیہ نگرانی کے لیے 4,40,000 پاؤنڈز ادا کیے تاکہ احتجاجی سرگرمیوں کی نگرانی کی جا سکے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 0.73% کمی سے $94.78 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 0.93% سستا، قیمت $86.61 فی بیرل پر آ گئی۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے توانائی کا حالیہ بحران تاریخ کا سب سے بڑا بحران بن گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے نظام کو مزید مربوط بنانے کی اصولی منظوری دے دی۔ P3A اب نجکاری ڈویژن کے تحت کام کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے منصوبے شروع کرنے کے لیے وزارتوں کی استعداد بڑھائی جائے، منصوبوں کو وزارتوں کی کارکردگی جانچنے کے پیمانے کا حصہ بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی نئے منظور شدہ نظام پر عمل درآمد کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔
پاکستان کی فضائی حدود بھارتی طیاروں کے لیے بدستور بند رہے گی. PAA نے نوٹم جاری کر دیا. پابندی 24 مئی 2026 کے صبح 4:59 تک برقرار رہے گی. پاکستان نے گزشتہ سال اپریل میں بھارتی طیاروں کے پاکستانی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگائی تھی. سعودی عرب سے پاکستان کو مزید $1 ارب کے فنڈز موصول ہو گئے. اسٹیٹ بینک نے تصدیق کر دی. سعودی عرب کی جانب سے 15 اپریل کو $2 ارب پہلے ہی موصول ہو چکے ہیں. سعودی عرب سے موصول رقم $3 ارب کے ڈپازٹ کی دوسری قسط ہے. حکومت کا عالمی مارکیٹ میں $25 کروڑ مالیت کی مزید یورو بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے یورو بانڈز کا مجموعی طور پر اجرا $1 ارب یا اس سے بڑھ سکتا ہے. ضرورت کے مطابق رواں مالی سال کے آئندہ 2 ماہ کے دوران ہی مزید بانڈز کا اجرا ہوگا. مزید یورو بانڈز جاری کرنے پر شرح منافع 7% سے کم ہوگا. بانڈز کا اجرا پاکستان کی عالمی بانڈ مارکیٹس میں موجودگی کو مضبوط بنائے گا. معیشت اور گورننس میں بہتری کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان نئے اسٹرکچرل اہداف مقرر. ذرائع کے مطابق 1 سال کے دوران مختلف شعبوں میں اصلاحات کرنا ہوں گی جو مرحلہ وار نافذ کی جائیں گی. بذریعہ ٹیکس اصلاحات پاکستان عالمی معیار کے مطابق ٹیکس نظام کو بہتر بنائے گا. پیپرا قوانین میں ترمیم سے شفافیت اور مسابقت کو فروغ ملے گا. گورننس میں بہتری کے لیے قومی احتساب بیورو کے قانون میں ترمیم کی جائیں گی. الیکشن کمیشن نے مراد سعید کی سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی الیکشن معطل کر دیے. KP کے رکن اسمبلی جلال خان کی درخواست پر الیکشن روکنے کا حکم. درخواست میں سینٹ کی نشست پر الیکشن سے پہلے آئینی ابہام دور کرنے کی استدعا کی گئی تھی. ضمنی انتخاب 23 اپریل کو شیڈول تھا. الیکشن کمیشن میں آئندہ سماعت 7 مئی کو مقرر. فریقین کو نوٹس جاری.